سر میری بات ہوئی ہے انسپیکٹر سے، حمزہ بہت ہنگامہ مچا کے گیا ہے، اس حمزہ کا کچھ کرنا پڑے گا، کیوں نہ اسے جان سے مار دے۔ وہاب نے مشورہ دیا۔ نہیں، زامن نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ زامن نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ وہاب بھی خاں میں سا ہلاتا نکل گیا۔ وہاب نے حمزہ کو کاٹ لی۔ کون ہے؟ حمزہ نے انجانی آواز سن کر کہا، یہ ضروری نہیں، تمہیں اگر میڈم برارہ سے ملنا ہو تو اس جگہ آ جانا۔ وہاب نے اسے تفصیل بتائی۔ برارہ کے نام پہ حمزہ جڑ سے کھڑا ہوا، کون ہو تم اور برارہ کہاں ہے؟ ان سب سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، آنا ہوا تو آ جانا، وہاب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کس سے بات کر رہے تھے تم؟ نازیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ حمزہ اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتا فوراً بولا، امی وہ تو ہاں امی، وہ جاب کے سلسلے میں کال آئی تھی۔ اچھا، انہوں نے آبرو اچکائی۔ جی امی ٹھیک ہے، جو تو بتانا اور جھوٹ ذرا کم بولا کرو، ماں ہوں تمہاری۔ ابھی تو جاؤ ملنے برارہ ڈے، اور اس کے بعد تم اس کو لے کر اداس ہے نا، میں تمہارا کچومر بنا دوں گی۔ حمزہ فوراً مسکراتا ہوئے ماں کے گلے لگ گیا۔ حیدر تمہیں اتنی جلدی جانے کی کیا لگی؟ زبیر صاحب نے چڑھ کر کہا۔ ڈیڈ کیا ہو گیا آپ کو؟ میری بھی ایک اور دنیا ہے، میرے دوست میرے انتظار میں مر رہے ہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ حیدر نے تفصیل سے کہا، تو تم جاؤ کام نپٹا کر آ جانا، زینب اور زامن کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا۔ حیدر صاحب اداس ہوئے۔ ابا حضور میرا بھی میری بیگم کے بغیر دل نہیں لگے گا، زینب کو میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حیدر مسکرایا۔ ان سب باتوں کے درمیان زینب بھی خاموشی تھی۔ ڈیڈ ایکچولی کوئی مسئلہ ہو گیا اس لیے جانا پڑے گا، اور کچھ مہینوں بعد میں چکر لگا لیا کروں گا۔ حیدر نے اپنے باپ کی شکل دیکھ کر مزید کہا، چلو صحیح ہے۔ زبیر صاحب نے بے دلی سے کہا، ندیم تمہیں کیا ضرورت ہے حیدر کو یہاں بلوانے کی؟ اس کی غیر موجودگی میں ہی تو مزہ ہے، ہمارا تو بلا ہو رہا ہے، تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو۔ تم چپ ہو جاؤ اور اپنی زبان بند رکھو، جب وہ آئے گا تبھی تو زیادہ مزہ آئے گا، اگر اس کو شک ہو گیا تو۔ ہاں ہاں ہاں، ندیم کا کہکا گونجا۔ پاگل آدمی آنکھ باندھ کر کے بھروسہ کرتا، لیکن مجھے اس کے اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، لیکن تم کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ مقابل نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ جو ایک عام آدمی اپنے خوابوں میں چاہتا ہے۔ ندیم نے نفرت سے کہا، اچھا دیکھ لیتے ہیں پھر۔ شارک کمینگی سے مسکرایا۔ اچھا سن، تو نے بندوبست کر دیا جس کا میں نے کہا؟ ندیم نے سوال کیا۔ ہاں ہاں ایک دم فٹ مال ہے۔ شارک نے مسکراہٹ دبائی، اس کا مطلب سمجھایا۔ شاباش شہزادے۔ ان لوگوں کو پاکستان آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ حیدر نے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ ان سالوں میں ارمان نے شادی کر لی تھی، اس کی 3 سالہ بیٹی جس کا نام ابرش تھا۔ یار زینب تم صبح کتنے آرام سے کام کرتی ہو، ابھی جاؤ کہاں رہ گئی ہو؟ آپ بھی جاؤ کہاں رہ گئی ہو؟ حیدر نے زینب کو پکارا۔ ارے بھائی، ایک تو اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اوپر سے میرے نصیب میں اللہ نے 2 منّے دے دیے، ایک بیٹا منا اور ایک شوہر منا۔ زینب بولتی ہوئی کچن سے کمرے میں آئی۔ کیا یار اتنے پیار سے منا کہو گے تو قسم سے آفس نہیں جاؤں گا۔ حیدر مسکرایا اور شوخ لہجے میں کہا، بس اب تم بھی منّے بن جاؤ، زامن کم ہے تم اس سے زیادہ ہو یار۔ اچھا سنو، حیدر نے پھر پکارا، ایک سیکنڈ رک جاؤ، زامن کو دیکھنے دو، اٹھ گیا کیا؟ اوکے میڈم، حیدر کہہ کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کر رہا تھا۔ ہاں آپ بولو۔ زینب دوبارہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ اٹھ گیا لڈو؟ حیدر نے پوچھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے نا لڈو نہیں کہا کرو، اس کا اتنا پیارا نام ہے زامن، تمہارے لڈو کی وجہ سے سب نے میرے بیٹے کا مذاق بنایا، تو ٹھیک ہے ایک لاڈلی بھی لے آتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ حیدر نے مسکراہٹ دبائی۔ دیر ہو رہی نہ، جلدی آفس جاؤ، شام میں ہمیں کہیں لے کر چلو، زینب نے مکمل پلاننگ سے بتایا۔ جو حکم بندہ آپ کا غلام۔ حیدر زینب کے ماتھے پر لب رکھتا گھر سے نکل گیا۔ حیدر اور ارمان آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ندیم ان دونوں کے درمیان موجود نہیں تھا۔ یار تم بہت چھپے رستم نکلے، شادی کا بلوایا بھی نہیں۔ بائی بائی یار، ارمان تو اسے لڑنے کا موڈ ہے تو قسم سے جانی اتنی محبت سے بائی بولتا ہے، پیار آتا ہے تجھ پر۔ حیدر مسکرایا۔ یار حیدر تجھے پتہ ہے نا، میں تجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں تو پیار سے بائی کہتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے جانی، تو بتا بھابھی میری بھتیجی کو کب بلائے گا؟ آج آ جانا، حیدر نے دعوت دی۔ میں نہیں، تم آؤ گے، ویسے بھی میری بیوی مجھ سے زیادہ تم سے اور بھابھی سے انسپائر ہے، اور زامن کی تصویریں دیکھ کر تو پاگل ہی ہو گئے ہے یار۔
اتنی دفعہ تیرے گانے سن چکے اس کی دلی خواہش ہے تجھ سے ملنے کے، ارمان نے خوشی سے بتایا۔ اور ایک میری بیوی ہے، مجھ سے ہمیشہ سنگنگ چھوڑنے کا مشورہ دیتی ہے، میں سوچ رہا ہوں آپ چھوڑ ہی دوں، تو کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی، بابی ٹھیک کہتی ہیں۔ تو بتاؤ اسی اتوار کو آ جاؤ، ارمان نے دوبارہ پوچھا۔ چلو ٹھیک ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن اتنے میں ہی ندیم اندر آیا، ارمان کو بھی دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ حیدر کو اگنور کرتا اور ارمان کی طرف بڑھا۔ ارمان، یہ آفس ہے، تمہارا گھر نہیں۔ جو یہاں باتیں بنا رہی ہو، اتنا کام پینڈنگ پڑا ہے، وہ کون کرے گا؟ میرا باپ۔ ندیم اس پر چلایا، ہمیشہ کی طرح وہ ارمان کو ذلیل کر کے ہی خوش ہوتا تھا۔ حیدر نے حیرانی سے ندیم کو دیکھا، جبکہ ارمان نے آہستہ آواز میں ہی کہا، بھائی میں سب کر کے آیا ہوں، حیدر نے ہی بلایا ہے، جب ہی میں آیا ہوں، زیادہ صفائیاں نہیں دو اور جاؤ یہاں سے۔ ندیم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ارمان اٹھنے لگا، لیکن حیدر کے اشارے سے دوبارہ بیٹھا۔ یہ میرا آفس ہے، میں جس کو بھی چاہوں بلا سکتا ہوں، اور مسٹر ندیم تم ذرا تمیز سے بات کیا کرو، تم ہمیشہ ہی اس کو ذلیل کرتے ہو۔ ندیم نے اس کی بات کاٹی، تو چھوڑ، یہ بتا کیسا ہے یار، ٹھیک ہو تم؟ حیدر نے بے دلی سے کہا، اچھا جو ہماری سیکرٹری تھی نا، اس نے حال ہی میں ریزائن کر دیا ہے، تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو اس لیے میں نے نئی کا بندوبست کر دیا، لیکن اس نے ریزائن کب دیا؟ ارمان نے بیچ میں کہا، تمہیں مینرز نہیں، جب دو بات کر ہی ہوتے ہیں تو بیچ میں نہیں بولتے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ارمان، شٹ اپ حیدر دادا، سوری۔ ندیم نے زبردستی سوری کہا، کیونکہ اس نے یہ سب سود سمیت وصول کر لینا تھا۔ سیکرٹری اتنا میٹر نہیں کرتی، تم منع کر سکتے تھے، لیکن اب رکھ لیا ہو تو نکالا نہیں۔ حیدر اندھا یقین کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے اس نے آج تک ندیم سے بھی ڈیل، میٹنگز اور کمپنی کی ڈیٹیلز میں بھی اتنا نہیں جانا، اور نہ ہی کبھی کسی چیز کا حساب مانگا، اور انسان دوسرے انسان کی یہی بے لوث محبت اور خلوص کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حیدر، یہ کتنی پیاری بچی ہے نا، زینب جب سے آئی تھی ان لوگوں کے گھر ابریش کو دیکھ کر وہ کوئی بہت دفعہ یہ بات کر چکی تھی، یار تو ہم بھی لے آتے ہیں نا۔ حیدر نے اس کی طرح ہر بار ہی یہی بات کہی، کیوں نہ ہم اسے ہی لے چلے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ زینب اس کی طرف متوجہ ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں، کیوں نہ اس کو بہو بنا لے؟ زینب نے کافی خوشی سے کہا، ارے واہ زینب میری جان، یہ بہت چھوٹی ہے۔ حیدر نے اس کو سمجھایا، تم تو کبھی سمجھداری سے کام نہیں لینا، میں کہہ رہی ہوں ارمان بھائی سے بات کر لے، ابریش کو لے قسم سے یہ اور سامان بہت پیارے لگیں گے۔ زینب نے جوش سے کہا، ٹھیک ہے ریلیکس، میں کر لوں گا بات۔ حیدر نے یقین دلایا، کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ دونوں میں؟ سعدیہ اس کے سامنے صف پر بیٹھے ہوئے بولی، بھابھی آپ کی بیٹی پر میری بیوی کا دل آ گیا، یہ ضد کر رہی ہے ساتھ لے جانے کی۔ ابریش ان لوگوں کے آنے کے بعد زینب کی گود میں جبکہ سامان سعدیہ کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ مجھے تو سامان بہت پسند ہے، سعدیہ نے زامن کے گال کھینچا، ارمان نے گفتگو میں حصہ ڈالا، یار حیدر کیوں نہ زامن کو ہم لے لیں اور ابریش بھی ہم ہی رکھ لیں، کیا کہتے ہو؟ ابے ہم یہاں ابریش کو بہو بنانے کے چکر میں لگے ہیں، اور ایک تم ہو، ویسے بھی میرا ایک ہی بیٹا، تم دونوں کو دیکھ کر تو ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا، زامن زینب کے پاس آئے، ماما یہ میری کون ہوئی؟ بیٹا یہ آپ کی بہن ہے۔ زینب نے گود میں بٹھایا، نہیں یہ میری بہن نہیں۔ امن زینب کی گود سے تو اس کی بات پر تھا بھی ہنسی، کیوں بہن نہیں؟ حیدر نے جان کے سوال پوچھا، آپ نے تو کہا تھا خوبصورت لڑکی کو بہن نہیں بولتے، سامنے نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی معصومیت بات سب کو پیارا ہے۔ زینب نے حیدر کو دیکھا، ایسی باتیں بچوں کو بتاتے ہیں یار، یہ مجھ سے کہہ رہا تھا اینب کو ابھی کیوں نہیں کہتے، تو کچھ تو بتانا تھا نا۔ حیدر نے بھی اپنی بیٹی کی طرح معصومیت کا ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ سعدیہ اور ارمان بھی ہنسنے لگے، مجھے لگتا ہے حیدر انکل کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ارمان نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے ڈیڈ نے مجھے سنبھالا میں اس کو سنبھالوں گا، حیدر نے فخریہ کہا، بدتمیز آدمی، زینب نے آہستہ سے کہا، جبکہ حیدر سن چکا تھا، آپ کو بھی اسی بدتمیز انسان سے محبت ہے؟ حیدر نے سر گوشنما کہا، جبکہ زینب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، آپ لوگ تو کہیں سے میاں بیوی لگتے ہی نہیں۔ سعدیہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، سعدیہ ہم لوگوں کو بہن بھائی نہیں بول دینا۔ سب کا مشترکہ قہقہ گونجا، کیا ہو گیا ہے بیگم، کیوں ہمیں بہن بھائی بنانے پر تلی پڑی ہو؟ حیدر نے محبت سے کہا۔ زینب بس مسکرائے، حیدر کو کچھ یاد آیا تو زور زور سے ہنسنے لگا، سب نے اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زینب نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، ایک بہت ضروری بات
حیدر بولتے بولتے پھر ہنسا۔ بول بھی دو اب، زینب نے منہ بسوڑا۔ تم دونوں کو پتہ ہے؟ حیدر ارمان اور سعدیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں بھائی، سعدیہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیسے پتہ ہوگا، میں بتاؤں گا نا۔ حیدر پھر مسکرایا۔ یار، ارمان نے اس کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا۔ ایک سادہ سان، جب میں نے فرسٹ ٹائم کال کی زینب کو، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ حیدر کہنے لگا کہ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اتنا ضروری بھی نہیں، زینب نے روکنا چاہا۔ میں نے زینب کو کال کو کہا میں حیدر۔ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا اور کہا شکل دیکھو جا کے آئے بڑے حیدر کے بچے۔ سعدیہ اور ارمان کہہ کر لگا ہنس پڑے، جبکہ زینب حجل سا مسکرائی۔ آپ لوگوں نے شادی بڑے انٹرسٹنگ اور فلمی اسٹائل میں کی ہے، ارمان نے خوشی سے کہا۔ کچھ دیر خوشگوار ماحول میں کھا پی وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ حیدر اپنے آفس میں بیٹھا زینب سے باتیں کرتا تھا۔ وہ آفس آ کر بھی زینب اور سامر سے بات کیا کرتا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ہیوی میک اپ کیے مغربی کپڑوں میں اندر آئی۔ حیدر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک تو وہ بغیر اجازت اندر آ گئی اور دوسرا اسے بالکل پسند نہیں کہ کوئی اس کی پرائیویسی ڈسٹرب کرے۔ سر میں آپ کی نیوز سیکرٹری، میرا نام دلربا ہے اور آپ کا حیدر ہے نا؟ سر آپ بہت اچھے گانے گاتے ہیں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ حیدر نے موبائل پیچھے کیا۔ فرسٹ آف آل آپ کو ایتھکس نہیں ہے۔ ناؤ یو کین گو، ناؤ آئی ول ٹاک یو لیٹر، حیدر نے کہا اور فائل کھولی۔ لیکن سر میں نہیں ہوں، بات تو سن لے سر۔ دلربا نے ایک بار پھر اپنی بات کہنی چاہی۔ آپ لیٹر کا مطلب نہیں سمجھتی؟ دلربا جو مسکرا رہی تھی اس کی سنسی رکی اور منہ بناتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ کون تھا؟ زینب کی فون سے آواز بری۔ سیکرٹری تھی، میری لڑکی ہے۔ ہاں، حیدر نے لفظی جواب دیا۔ دور رہنا اس سے، یا ایسا کرو مجھے رکھ لو۔ زینب میری جان، مجھے ترقی کرنی ہے، تمہیں یہاں بلا کر مجھے میری جان مشکل میں نہیں بنانی۔ سمجھو کام تو ہو گیا، پھر کیا مطلب ہے تمہارے؟ زینب نے سوال کیا۔ یہی کہ آئی لو یو سو مچ۔ نوٹی، زینب اس کا اکال کر دی۔ جو میں نے بتایا ہے ٹھیک وہی کہنا ہے۔ زامن نے اسے ساری بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ برارہ نے بھی بہادری دکھائی۔ آخر وہ کیوں اس سے دب کر ہے؟ ایسا اس نے کیا ہے؟ اس نے سوال دیا تھا، اب ڈرنا نہیں ہے، بولو۔ زامن نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جو مجھے چاہیے مجھے مل جانا چاہیے، صحیح ہے، اب چلو۔ زامن اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک لے آیا۔ مال کے فوڈ کورٹ میں وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حمزہ حیرانی سے بار بار زامن کو کبھی برارہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ میٹ مائی ڈیئرسٹ بیوٹیفل وائف مسز زامن، حیدر علی افندی۔ زامن نے ایک ہاتھ برارہ کی کوٹھی پر رکھا جس سے وہ اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں جیت کی خوشی صاف واضح تھی۔ حمزہ کا رنگ سفید پڑا، جبکہ اور برارہ بھی اسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تم نے شادی کر لی؟ حمزہ نے بے یقینی کی کیفیت لی برارہ سے سوال کی۔ برارہ نے آنسو کا گولا اپنے حلق میں اتارا۔ آف کورس، زامن نے مسز کہا ہے تو اوبویسلی یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ برارہ جو بڑا مسکرائی۔ لیکن برارہ تم تو میری محبت دعوے دار تھی، تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ تم نے شادی کر لی؟ حمزہ نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ میں نے ایسا کب کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ میں تو شروع سے زامن سے محبت کرتی ہوں۔ ایکچولی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ برارہ کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ اس کا دل پھٹنے لائق تھا، جس سے محبت کی اس کے ساتھ ہی بے وفائی کر ڈالی۔ وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کی بیٹھی رہی، لیکن غلطی سے بھی حمزہ کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ دونوں کے درمیان زامن ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ حمزہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا کیوں حیران ہو رہے ہیں آپ؟ اور پلیز یہ ماضی کی باتیں نہیں دہرائیے، ہمارے رشتے پر گہرا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ برارہ نے کہہ کر نیچے سے حمزہ کو پیر مار، لیکن وہ تو سمجھ نہیں رہا تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ برارہ دیکھو، مذاق نہیں کرو، میں سچ میں بہت پریشان ہوں۔ کہہ دو تم مذاق کر رہی ہو، جلدی چلو پلیز، گھر میں ہر تمہیں بہت یاد کرتی ہے، پلیز چلو۔ حمزہ نے کہہ کر برارہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جس کو فوراً زامن نے پکڑ لیا۔ مسٹر حمزہ، یہ بیوی ہے میری، تم اس سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہو کر بات کر رہے ہو؟ میرے جیسے آدمی کے لیے بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، زامن نے ساتھ لہجے میں کہا۔ وہ مطلب تم اپنی مرضی سے گئی ہو؟ اس کے ساتھ پتہ ہے، جب حالہ نے مجھے کہا کہ تم گھر سے بھاگے ہو، میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی، لیکن تم بھی ان گھٹیا لڑکیوں میں شامل ہوتی ہو جو پڑھائی کے بہانے
یاری لگاتی حمزہ نے صفاقے سے کہا، جبکہ برارہ نے تڑپ کر اس کے جانب دیکھا۔ مطلب تم کتنی گری ہوئی نکلی، اس چکر سے اتنی معصوم اور کارنامے دیکھو، صرف دولت کی خاطر تم نے ایک امیر مرد کو پھانس دیا۔ حمزہ نے دل کا غبار نکالا، جبکہ برارہ کے ضبط سے آنکھیں سے ہونے لگی۔ تم نے کیا دیکھا اس میں؟ حمزہ نے سامان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برارہ ہاتھ جو ٹیبل پر تھا، زامن نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہی جو تم نے نہیں دیکھا۔ وہ شکل سے مطمئن بیٹھا نظر آ رہا تھا، جبکہ حال اس کا بھی برارہ جیسا تھا۔ زامن کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ اس قدر بھی برا بھلا بول سکتا ہے، لیکن وکال حمزہ نے ایک بار پھر پوچھنا چاہا، ہو سکتا ہے یہ خواب ہو، ایسا نہ ہوا ہو، وہ ایک پرینک کال تھی۔ زامن نے برارہ کی جانب دیکھتے ہوئے حمزہ کو جواب دیا۔ جب شادی کاری تھی تم نے سوری آئی مین آپ نے تو آپ کیوں آئی ہیں جہاں پر میری بے بسی کا تماشا دیکھنے کہ میں تمہارے بغیر زندہ ہوں یا مر گیا؟ حمزہ حقارت سے پھنکارا، میں یہی کلیئر کرنے آئی تھی آپ سے تاکہ مجھے کلیئر رہے۔ برارہ نے زامن کو ایسا بچے بچوں کی طرح پڑھ ڈال، اگر یہ سچ ہے تو میں لعنت دیتا ہوں تم پر اپنی محبت کا جو مجھے تم جیسی لڑکی سے ہوئی۔ تو میری محبت کیا میری نفرت کے قابل بھی نہیں۔ مسز زامن، حمزہ نے بہت کچھ باور کروایا۔ میری دعا کہ آنا مجھے تمہارا چہرہ زندگی بھر نہ نظر آئے۔ امید ہے تم خوش رہو گی میری زندگی تباہ کر کے، حمزہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ برارہ کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ زامن اس کے گھٹنوں میں بیٹھا اور آنسو صاف کیے۔ برارہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رکو میری بات سنو۔ برارہ جو سب چھوڑ رونے مگن تھی، وہ اس وقت کسی کی بھی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے زامن کی جانب دیکھ کر، یہ محبت نہیں ہوتی مس، اگر تم سے سچی محبت کرتا تو تم سے بدگمان نہیں ہوتا۔ تم اتنے سال سے اس کے ساتھ ہی، اتنے سالوں میں تمہیں نہیں جان پایا، کل کو میں نہیں کوئی اور بھی ایسا کہہ دیتا تو کیا وہ مان لیتا؟ محبت کرنے والے کو چہرے سے لگاؤ نہیں ہوتا، وہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے صرف لفظوں پر دھیان دیا، جبکہ لہجے میں چھپا دکھ کیا وہ نہیں جان پایا۔ اگر اتنی سچی محبت کرتا تو توڑ دیتا میرا منہ، لیکن وہ تو الٹا الزام لگا کر چلا گیا۔ محبت کے لیے لوگ مر جاتا ہے، وہ سچ جھوٹ الگ نہیں کر پایا۔ تم بہت معصوم ہے، تمہیں لوگوں کی پہچان ہی، تم لڑکی ہو کہ محبت پر ڈٹی رہی۔ میرے سامنے لے کے کیا کہا اس نے؟ وہ تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ حیرت ایسی محبت پر میں نے سنا تھا، جو محبت کرتے ہیں ان کے لب خاموش اور نظریں فریاد کرتی ہیں۔ ہے جانے دو۔ برارہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ دیکھیے یہ ممکن نہیں۔ اس نے اظہار کیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے، تو پھر انہیں ایسا کیوں کہا؟ اس کے اتنے معصوم لہجے پر زامن اس پر بہت پیارا ہے۔ محبت کی ڈور اعتبار سے جڑی ہوتی ہے، جب اعتبار ہی نہ ہو تو محبت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرتے، اس کی سوئی اسی لفظ پر اٹکی ہوتی، شاید کرتا ہو۔ زامن نے افسردہ لہجے میں کہا، شاید نہیں، یقیناً کہا تھا اس نے۔ برارہ نے دوبارہ وہی بات دہرائی، گھر چلو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو یہاں سے، زامن نے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پھر بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ زامن نے نرمی سے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ضد کی، اچھے بچوں کی طرح، چلو ضد نہیں کرتے۔ زامن نے پچکارا، لیکن میں کیسے؟ چلو تو۔ زامن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے جانے لگا۔ لفٹ بند ہوتے ہوئے لوگ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اچانک سے برارہ کی آواز نکلی، اس کو پاپا پلیز روکیے۔ زامن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ برارہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ اس کو پلیز روکیے۔ امی بابا آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ ڈر نہیں رہی تھی، اس کا سانس گھٹا تھا۔ کیا ہوا؟ زامن نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھا، پوچھا۔ برارہ اس کے قریب آئے، روکیے میں اسے، امی میں مجھے سانس روکیے۔ زامن نے اس نے اپنے ساتھ لگا اور لفٹ روکی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ زامن اس کا ہاتھ پکڑ کر لفٹ سے نکالنے لگا، اس کے بازو میں جھول گئی۔ زامن نے اس کا گال تپ تپائے، چہرے پر بٹھا کر پانی ڈالا۔ آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ برارہ نے منی آنکھیں کھولی۔ زامن اس کے سہا گرنے پر پریشان اور فکر مندی سے پوچھا، تم چل لو گی گاڑی تک؟ برارہ اٹھ گئی، لیکن وہ بہت آرام سے قدم اٹھا رہی تھی۔ زامن سمجھ چکا تھا اس سے نہیں چلا جا رہا۔ زامن نے قدم پیچھے لیے، نہیں چلا جا رہا تو بول دو نا، زامن نے کہہ کر گود میں اٹھا لے۔ برارہ نے اس کے سینے پر مکے مارے، اتارو نیچے، یہ کیا بدتمیزی ہے میڈم، آپ کا وزن ہلکا ہے لیکن اتنا ہلکا نہیں کہ مجھ بیچارے پر تشدد نہیں کرو۔ وہ زامن کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ دوبارہ اس نے کچھ بولنے کی یا نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ زامن چلتا وہ اس کو بھی دیکھ رہا تھا، جو پلکوں کی گنی جالر کو نیچے گرائے لب چبا رہی تھی، جیسے کنفیوز ہو رہی۔ وہ دونوں چلتے پھرتے لوگوں کی نظروں کا مرکز بن رہے تھے۔
زامن تو بغیر پرواہ کیے چل رہا تھا، جبکہ برارہ نظر جھکا گئی۔ زامن کی قربت میں اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ابھی باہر آ جائے کہ گاڑی کے پاس پہنچتی اس نے برارہ کو اتارا تو وہ فوراً ہی بیٹھ گئی۔ زامن نے مسکرایا، گاڑی اپنی منزل پر رواں تھی۔ برارہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اکیلی ہی ہو۔ دونوں ہی اپنی جگہ خاموش تھے۔ زامن نے سکوت کو توڑا۔ تمہیں لفٹ میں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، برارہ نے بنایا اس کی جانب دیکھ کے کہا۔ مجھے سچ میں نہیں پتہ تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بتاؤ تاکہ آئندہ پھر ہم لفٹ میں نہ جائیں۔ بند جگہوں سے دم گھٹا ہے میرا، میں نہیں چاہتی لفٹ وغیرہ میں۔ واقعی؟ زامن نے حیرانی لیے پوچھا۔ جی لفظی جواب دیا۔ تو تم پہلے کہہ دیتی۔ برارہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں کہہ دوں گی، آپ نے بس پورا کر دینا ہے، اس نے سہل لہجے میں کہا۔ زامن نے بریک لگایا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ جو جانے سے پہلے میں نے کہا تھا۔ برارہ نے اسے یاد دلایا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ زامن انجان بنا۔ میں یاد دلاتی ہوں، میں کہہ رہی تھی کہ… زامن کا فون رنگ ہوا۔ کال اٹھاتے ہی کان سے لگایا۔ سر میں وہاب نے ہڑبڑاہٹ میں تیزی سے کہا۔ جانتا ہوں تم ہو، آگے بولو سر۔ وہاب نے تفصیل بتائی۔ واٹ؟ کیسے؟ زامن نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سر۔ اوکے آتا ہوں۔ زامن نے کال کٹی۔ برارہ اس کے تو ساتھ ایک پریشان وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن نہیں پوچھا۔ گھر آ گئے ہیں تم؟ اتر۔ زامن کے لہجے میں پریشانی سا واضح تھی۔ برارہ خاموشی سے اتر گئی، جبکہ زامن تیزی سے گاڑی بھگائی۔ حیدر کی سیکرٹری کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا آفس جوائن کیے۔ اس پورے ہفتے میں وہ حیدر کے آگے پیچھے گھومتی تھی، حیدر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ کوشش ہی رہی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ 1 ہفتہ ہو گیا تمہیں، اب تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تم ایک مرد کو قابو نہیں کر سکتی، تم سے نہیں ہو رہا یہ کام۔ بولو، میں کسی اور سے کروا لوں۔ تم زیادہ نہیں بولو۔ اور کیسے قابو کروں؟ ہمیشہ تو وہ جھڑک دیتا ہے۔ دلربا نے برا سا منہ بنایا۔ اب جاؤ، کچھ اچھا کر کے آؤ۔ ویسے جو کام کر لیا اس سے بھی تو وہ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ دلربا نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ تمہیں پیسے مل رہے ہیں نا، جو اپنا کام کرو۔ اچھا، دلربا کہہ کر حیدر کے کیبن کی طرف بڑھی لیکن نہ کرنا نہیں بھولی۔ کم ان۔ حیدر نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ حیدر نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر آج مجھے 1 ہفتہ ہو گیا، کیوں نہ آج ہم کہیں باہر چلے؟ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ لنچ کرنے، ایک بانڈنگ سی بن جائے گی ہم دونوں کے درمیان، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ دلربا نے ایک ادا سے کہا۔ آئی ایم ناٹ ٹائم آف باسز جن کی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ پرسنل افیئرس ہوتے ہیں، آپ نیو ہو تو اپنی بانڈنگ ورکرز کے ساتھ اسٹرانگ کریں۔ حیدر نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ دلربا کسیانی ہوئی اور برا سا منہ بنائے کھڑی ہوئی۔ جائیے، حیدر نے کہا تھا۔ وہ کیبن سے نکل گئی۔ دلربا غصے سے ندیم کے پاس گئی۔ مجھے نہیں کرنی یہ جاب، عجیب ہی اس کے دماغ ہی نہیں ملتے، جب دیکھو بے عزتی کرتا رہتا۔ میری بھی کوئی عزت ہے؟ ندیم نے کندھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ چل جان، میں تو ہوں نا، تم اس کا دفاع کرو۔ اور جو یہ تمہارا پیارا سا چہرہ ہے نا، پلیز غصے سے اسے خراب نہیں کرو۔ اور اس حیدر کو تو دیکھ لوں گا جس نے میری جان کی بے عزتی کی۔ دلربا مسکرائی، اس کے گلے لگی۔ اب وہ کام کرنا ہی پڑے گا تو کیوں نہ زینب بی بی کو سرپرائز دیا جائے۔ ندیم نے دل میں سوچا اور پارسل زینب کے گھر بھیجا۔ چوکیدار پارسل لے کر اندر آیا۔ میم، یہ آپ کے لیے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ زینب نے چوکیدار سے پوچھا۔ میڈم، نام نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ زینب وہاں کی لفافہ اندر لے۔ کون تھا ماما؟ بیٹا وہ چھوڑو، آپ بتاؤ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ زینب نے وہ لفافہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے پینٹنگ بنائی ہے ہم تینوں کی۔ زینب کمرے سے وہ پینٹنگ لے کر زینب کو دکھانے لگا، جہاں اس نے بہت اچھی پینٹنگ کی تھی۔ شاباش میری بچی، یہ تو بہت اچھی ہے۔ زینب نے اسے پیار کیا۔ اچھا رکو، آپ کے پاپا کو فون کرنے دو۔ اوکے، زامن کہہ کر لان میں چلا گیا۔ کال جا رہی تھی لیکن حیدر اٹھا نہیں رہا تھا۔ شاید بزی ہو۔ زینب خود کلامی کرے لفافہ دیکھنے لگی لیکن دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ جہاں حیدر اس کی سیکرٹری کی ایک ساتھ کئی تصویریں تھیں، جس میں وہ دلربا اس کے بہت قریب کھڑی تھی۔ تصویر لینے والے نے کیا ہو مہارت سے ایسے اینگل میں تصویر لی تھی کہ ساری غلطی حیدر کی ہی لگ رہی تھی۔ حیدر نے فوراً سر پکڑا اور بیڈ پر بیٹھی، جبھی کچھ زیادہ ہی آپس میں دل لگ گیا ہے۔ زینب اس کے بعد کمرے سے نہیں نکلی۔ زامن اکیلا صف پر بیٹھا حیدر کا انتظار کرنے لگا۔ زینب اور زامن ایک ساتھ بیٹھے حیدر کا انتظار کرنے لگے، لیکن آج حیدر آیا تو زینب نہیں تھی۔ بابا، زامن حیدر سے چمڑ گیا۔ بیٹا، ماما کہاں ہے؟ حیدر اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جانے لگا۔ اندر ہے لیکن پتہ نہیں، شاید اداس ہے بابا۔ اوہ، چلو ابھی آپ کی ماما کی اداسی کم کر دیتے، حیدر نے کہا اور دروازہ کھولنے لگا لیکن وہ لاک تھا۔ زینب، دروازہ کھولو، کیا کام ہے؟ کھولو تو پہلے، حیدر نے اسی کے انداز میں کہا۔ زینب
تنگ کر اٹھی اور دروازہ کھولا، کھڑکی کے پاس روکا کہ حیرت ہے بیگم زینب نے کچھ نہیں کہا۔ حیدر نے اس کا روح اپنی جانب کیا، جہاں اس کی گہری بڑی آنکھیں صورتی مطلب صاف تھا بول رہی ہے، کیا ہوا ہے زینو جائے بتاؤ مجھے۔ مجھے نہیں پتا، زینب نے بنا تاثر کے جواب دیا۔ تم روئی ہو نا؟ حیدر اس کا ہاتھ پکڑے پریشان سے پوچھا۔ زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ہاتھ نہیں لگا۔ زینب چلائی، میں نے کوئی غلطی کری ہے؟ کیا غلطی؟ تم ابھی جاؤ یہاں سے، لیو می الون۔ حیدر نے تھوڑا قریب کیا، مجھے بتاؤ نا میری جان، کیا ہوا؟ ناول کا کوئی ہیرو مر گیا کیا؟ تمہیں مذاق لگ رہا ہے یہ سب؟ زینب نے اسے دیکھا۔ اچھا سوری، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جا رہے ہو یا میں چلی جاؤں؟ حیدر سنجیدہ ہوا۔ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اب مجھے کیا پتا تمہیں کون سے دورے پڑے؟ حیدر پھر مسکرایا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے وہ لفافہ حیدر کو پکڑایا۔ حیدر نے جیسے ہی کھول کے دیکھا، حیران تو وہ بھی ہوا لیکن پھر قہقہ لگا کے ہنسنے لگا۔ سیریسلی تم اس بات پر خفا ہو؟ حیدر نے ہنستے ہوئے زینب کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری تھے۔ حیدر نے ہنسی کو بریک لگائی۔ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے۔ حیدر نے اس کے ہنس صاف کرنے چاہے لیکن زینب پیچھے ہوئی۔ تمہارا بیوی بچوں سے دل بڑھ گیا، جب بھی تم باہر دل لگاتے پھر رہے ہو، شاید اس لیے تمہیں آفس میں مزہ آنے لگا ہے۔ تو تم اپنا فکر درست کرو، تمہیں آفس میں نہیں، تمہیں اس لڑکی کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ انڈائریکٹلی کہہ دو کہ تمہارا مجھ سے دل بڑھ گیا ہے، زینب نے غصے میں کہا۔ تم الزام لگا رہی ہو مجھ پر۔ میں الزام نہیں لگا رہی، تمہیں سچ کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور تمہیں آج تک مجھ پر بھروسہ نہیں؟ حیدر نے دکھی سے کہا۔ بات نہیں گھما حیدر، اور جواب دو۔ میں تم سے اتنا ہی پوچھ رہا ہوں، تمہیں بھروسہ ہے مجھ پر یا نہیں؟ میں نے تم سے پوچھا ہے پہلے۔ زینب نے دوبارہ وہی بات کہی، پہلے تم بتاؤ۔ حیدر بھی اپنی بات پر اڑا رہا۔ زحمت دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بیٹا لڑ تھوڑی رہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا نوری آنٹی کہہ رہی ہیں کھانا لگا دیں، آپ آ جائیے۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ، ہم آتے ہیں۔ زحمت چلا گیا جبکہ حیدر زینب سے مخاطب ہوا۔ یار میرا یقین ہوا، ایسا کچھ نہیں، یہ کسی کی سازش ہے۔ باخدا تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، لیکن دماغ میں تو ہے نا۔ زینب کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے چلو کھانا کھائیں۔ میں نہیں کھاؤں گی، چلو۔ حیدر ہاتھ پکڑتا زبردستی لے گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مرد کے بھی نہیں۔ حیدر اسے ڈائننگ ٹیبل تک لیا اور زبردستی اسے کھانا کھلا دیا، اور سامان کا خیال کرتے زینب نے بھی بنا چوں چرا کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو زینب نے زامن کو لیا اور کمرے میں چل کے حیدر صوفے پر ڈہ گیا۔ ایسا کون ہے جو مجھے اور زینب کو ایک ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا؟ خیر وہ تو پتہ کر لوں گا، پہلے زینب کو تو دیکھ لوں۔ زینب دروازہ تو کھولو یار، میری بات تو سن لو، آرام سے بولو، سامان اٹھ جائے گا۔ زینب کی آواز کمرے سے آئی۔ دروازہ کھولو ورنہ میں چلاؤں گا۔ حیدر کی دھمکی کام کر کے زینب نے دروازہ کھول دیا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ زینب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ حیدر نے استفسار کیا۔ زینب خاموشی۔ میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ تو اس لفافے میں کیا تھا؟ جان عزیز تمہارا شکوہ سر آنکھ پر، لیکن خدا گواہ یہ کسی کی سازش تو میرے دل و دماغ سب پر ہو۔ زینب روتے ہوئے اس کے گلے لگے۔ سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ بولوں تو مر جاؤں، تمہارے آگے پیچھے تو گھومتی ہے نا، تو تم میرے آمنے سامنے جاؤ۔ حیدر مسکرایا۔ تم سدھر جاؤ حیدر، تم سدھار دو زینب۔ زینب اس کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔